اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 150 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو چلیے آج کی اس حدیث مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیر بن حرب، عمر بن یونس حنفی، عکرمہ بن عمار، ابو کثیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دیر تک تشریف نہ لائے۔ ہم ڈر گئے کہ کہیں اللہ نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اس لیے ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے گھبراہٹ مجھے ہوئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا۔ ہر چند باغ کے چاروں طرف گھوما مگر اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ ملا۔ اتفاقاً ایک نالہ دکھائی دیا جو بیرونی کنویں سے باغ کے اندر جا رہا تھا۔ میں اسی نالے میں سمٹ کر گھر کے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ہمارے سامنے تشریف فرما تھے اور اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے اور دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ گزرا ہو، اس لیے ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے مجھے ہی گھبراہٹ ہوئی۔ تلاش کرتے کرتے اس باغ تک پہنچ گیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر نالہ کے راستے سے اندر آ گیا اور لوگ میرے پیچھے ہیں۔ آپ نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا، ابو ہریرہ، میری یہ دونوں جوتیاں بطور نشانی کے لے جاؤ، اور جو شخص باغ کے باہر دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ملے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ سب سے پہلے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ اللہ کے رسول کی جوتیاں ہیں۔ آپ نے مجھے یہ جوتیاں دے کر بھیجا ہے کہ جو مجھے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ہاتھ سے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی، جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا۔ کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، لوٹ جا۔ میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ میرے پیچھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میری ملاقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی، جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگے، لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوتیاں دے کر حکم دیا تھا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، اس کو جنت کی بشارت دے دینا؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
आप ऐसा न करें, क्योंकि मुझे खौफ है कि लोग अमल करना छोड़ देंगे और इसी फरमाने रसूल पर भरोसा कर बैठेंगे। इनको अमल करने दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तो रहने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It is narrated on the authority of Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, we were sitting around the Messenger of Allah, peace be upon him. Abu Bakr and Umar were also there among the audience. In the meanwhile, the Messenger of Allah, peace be upon him, got up and left us. He delayed in coming back to us, which caused anxiety that he might be attacked by some enemy when we were not with him. So being alarmed, we got up. I was the first to be alarmed. I therefore went out to look for the Messenger of Allah, peace be upon him, and came to a garden belonging to a Banu Najjar. A section of the Ansar went round it looking for a gate, but failed to find one. Seeing a Rabi streamlet flowing into the garden from a well outside, drew myself together like a fox and slinked into the place where God's messenger was. He, the Holy Prophet, said, "Is it Abu Huraira?" I, Abu Huraira, replied, "Yes, Messenger of Allah." He, the Holy Prophet, said, "What is the matter with you?" Replied, "You were amongst us, but got up and went away and delayed for a time, so fearing that you might be attacked by some enemy when we were not with you. We became alarmed. I was the first to be alarmed. So when I came to this garden, I drew myself together as a fox does, and these people are following me." He addressed me as Abu Huraira and gave me his sandal and said, "Take away these sandals of mine, and when you meet anyone outside this garden who testifies that there is no God but Allah, being assured of it in his heart, gladden him by announcing that he shall go to paradise." Now the first one I met was Umar. He asked, "What are these sandals, Abu Huraira?" I replied, "These are the sandals of the Messenger of Allah, peace be upon him, with which he has sent me to the gladden anyone I meet who testifies that there is no God but Allah, being assured of it in his heart, with the announcement that he would go to paradise." Thereupon Umar struck me on the breast, and I fell on my back. He then said, "Go back, Abu Huraira." So I returned to the Messenger of Allah and was about to break into tears. Umar followed me closely, and there he was behind me. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "What is the matter with you, Abu Huraira?" I said, "I happened to meet Umar and conveyed to him the message with which you sent me. He struck me on my breast, which made me fall down upon my back, and ordered me to go back." Upon this, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, "What prompted you to do this, Umar?" He said, "Messenger of Allah, my mother and father be sacrificed to thee. Did you send Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu with your sandals to gladden anyone he met and who testified that there is no God but Allah, and being assured of it in his heart, with the tidings that he would go to paradise?" He said, "Yes."
Umar said, "Please do it not, for I am afraid that people will trust in it alone. Let them go on doing good deeds." The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Well, let them." Sadaqallahul